السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک فیاض نظامی ایڈوکیٹ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہمارا جو ٹاپک تھا نور، ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ سابقہ ویڈیوز میں کوڈ کی، اور اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نور حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمہ کے اندر تھا۔ جب فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا۔ دیکھیے یہاں بھی سجدے کا ڈسپیوٹ ہے کہ جی آپ نے فلاں کو سجدہ کرنا، فلاں کو سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ فلاں سے مراد فلاں کو نہیں کرنا، فلاں کو نہیں کرنا، فلاں کو کرنا ہے۔ سوال، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، بے شک سجدہ صرف اللہ کو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نور کہاں تھا؟ سجدہ نہیں کیا گیا، ابلیس بنا۔ چلیں یہ بات تو پھر ریپیٹ ہو جائے گی کہ ہم پھر اس طرف آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا قرآن نور، اللہ نے فرمایا دین، جو دین ہے، کتاب ہے، نور۔ اب دین مکمل کب ہوتا؟ مکمل ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات دماغ سے ہوتا ہے۔ اب دماغ آپ کو نظر آتا؟ جی جی دیکھا تھا دماغ، وہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز نے دکھایا تھا آج کے دور میں، جدید دور میں دیکھا۔ اب دل کی بات کر رہا ہوں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ہاں ٹھیک ہے۔ اب درد دل سن لیا، محبت کی بات کی کہ انسان کا ایمان محبت کے بغیر نامکمل، یہ ہم نے فتویٰ دے دیا تھا۔ چونکہ شادی کے بغیر جنازہ جائز، مطلب جائز نہیں، مطلب جب جنازہ جائز نہیں، ایمان مکمل، تو ہمارا سابقہ جو فتویٰ تھا نا کہ محبت کے بغیر جنازہ جائز نہیں، اٹس مین کہ محبت جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ ایمان کا نام ہے۔ محبت ایمان کا نام ہے۔ محبت پہ بڑے فلسفے چلنے بھی چاہیے۔ محبت ایمان کا نام ہے۔ عبداللہ سننا یار، ایمان کا نام اس لیے ہے، میرا جو فلسفہ ہے، چونکہ میرے اللہ نے، میرے اس نور نے اپنے نور سے محبت کی۔ یہاں محبت تو جانوروں سے بھی ہو جاتی۔ میں دیکھا، کہا نا ڈر جاؤں گا جب حقیقت ہم بیان کرنے لگتے نا۔ محبت تو جانوروں سے بھی ہو جاتی، محبت اس محبوب سے کی جاتی ہے جو اس محبت کا تقاضا جانتا۔ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یار مجھے یہ بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیف کے مقام پہ گئے؟ طیف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پتھر مارے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، اپنی بیوی کو بلایا، بیٹے کو بلایا جب وہ پہاڑ پہ کھڑا تھا۔ جی میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں، اتنا بڑا پہاڑ، یہاں پانی کیسے پہنچے گا؟ پہاڑ کی بلندی کا کبھی اندازہ لگائیے گا، اللہ نے وہاں تک پانی پہنچایا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اگر اللہ سے کوئی بد دعا فرماتی، بد دعا تو نہیں کی، لہو لہان ہوئے، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی،
कूड़े फेंके गए। अच्छा, किन लोगों ने कहा, किन लोगों ने किया? आपको तकलीफ पहुंची, आपने अल्लाह के सामने शिकायत नहीं, क्या अल्लाह को इल्म नहीं है? वो भाई, तो अब एक महबूब अपने महबूब को देख रहा, एक महबूब दूसरे महबूब को देख रहा कि मेरे महबूब को मारा जा रहा। देखिए मेरी बात सुन, अब महबूब को मारना बर्दाश्त हो सकता? नहीं हो सकता। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया? बद्दुआ की अपनी कौम के लिए। अल्लाह माफ करे, ये जो निजाम कुदरत है ना, निजाम कुदरत, इस पर जरा नजर डालिएगा। आज मैं इशारा दे रहा हूं, आगे इसको डिटेल से हम डिस्कस करें। ये जो निजाम कुदरत है ना, इसमें सबसे पहले पहाड़ खड़े किए गए। अच्छा, सादा जबान में बात करते हैं, जब अब्दुल्ला निजाम कुदरत बनाया गया ना, सबसे पहले अल्लाह ने पहाड़ खड़े किए और फरमाया कि ये मीठे हैं, मीठे, ये मैंने मीठे लगा के जमीन को ठहरा दिया। ओके, अब जरा आगे चलिए। अल्लाह ने फरमाया कि फिर मैंने दरख्त बनाए, दरख्त बन गए, बड़े बड़े दरख्त। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जानवर बनाए, शेर, बकरी, गिद्दड़ वगैरह वगैरह। अल्लाह ने फरमाया ये मैंने बनाए, और आखिर में क्या बनाया? अब्दुल्ला इंसान को बनाया। और इंसान को बनाया क्यों? क्योंकि ये खलीफा था। दर हकीकत अल्लाह का जो खलीफा था वो इंसान था, और अल्लाह ये चाहता था कि मेरा इंसान इबादत करे। यार छोड़ दो यार, कौन सी बातें लेके बैठे हो यार। अल्लाह ने फरमाया मैं अपने हकूक छोड़ दूंगा, मैं अपने बंदे के हकूक नहीं छोड़ूंगा। और अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते। यहां दर्द दिल पे गौर तो कीजिए, इंसान को पैदा सिर्फ दर्द दिल के लिए किया। हमने कहा वाह 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 वाह, अल्लामा का बहुत बड़ा शेर है कि दर्द दिल के वास्ते। अब दर्द दिल, दिल आपने देखा भाई? नहीं देखा। दिल को हम महसूस करते मोहब्बत से, ये मोहब्बत जो है ना, महसूस करते ना। और भाई सारी चीज तो यहां पड़ी, बाकी सारे का सारा खून का हो गया लोथड़ा। अब मैं ये भी कहूंगा कि आंखें यहां पड़ी, देख रहा हूं ना मैं। बना दें, नहीं बना सकते। अच्छा, ये भी एक पुरानी बहस हो जाएगी, हमने एक नई बहस करी और उसको हमने कंक्लूड करना। हमने शुरू किया था नूर से कि अल्लाह ने फरमाया, मैंने कहा था कि अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद मेरा नूर है। क्या जरूरत थी आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में नूर को रखने की, जब पता था कि इब्लीस ने सजदा नहीं करना। अब यहां ना आप उसको जिस तरह मर्जी उसकी तशरीह कर लें, मैं तशरीह का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। किसको? कि इब्लीस, इब्लीस फरिश्ता था। अच्छा, उसने उसने ये भी ऑफर किया, उसने कहा मालिक ये ना मैं चप्पे चप्पे पे, जमीन के चप्पे चप्पे। अच्छा, अल्लाह ने हर इंसान को अपनी कुदरत पे पैदा, अपनी कुदरत के मुताबिक पैदा किया। अच्छा, अब इंसान को कुदरत के मुताबिक पैदा किया, खलक किया,
اب عبداللہ بات سنو بیٹے، اللہ نے انسان کو خلق کیا اپنی قدرت کے مطابق. انسان جب اس دنیا میں آتا نا عبداللہ، انسان جب اس دنیا میں آتا تو کہا جاتا کہ وہ معصوم ہے. بچہ معصوم ہوتا ہے، بچہ معصوم ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا عرصہ معصوم ہونے کا عرصہ، بچے کے معصوم ہونے کا عرصہ، وہ شیطان سے بچتا. یہاں تک اللہ نے، اب ہم نے یہ بھی بڑا سنا، لوگ کہتے، سوال کیے جاتے مجھ سے، آپ سے، ایک معاشرے کے ساتھ سوال کیا جاتا کہ یار یہ بتائیے، ایک بات کی سمجھ آتی، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو پھر جب اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا تو پھر ہم نے یہ کیوں کیا؟ ہم گھر سے نکلے تھے، ہمارے نکلتے ہی ہماری آخری سانس ہوتی، ہم انا للہ و انا الیہ مر جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم نے وہ جرم کیا، ہم نے وہ گناہ کیا. اب کہنا کہ جی اللہ نے کہا تھا، اللہ نے لکھا تھا، میرا یہی لکھا تھا، میرا یہی لکھا تھا، میں نے زہر پینا تھی. بھائی خدا کا خوف کرو یار. اچھا، اس فلسفے پہ، اس بات پہ کوئی بندہ بھی ایگری نہیں ہوگا جو مسلمان ہوگا، جو میں بات کر رہا ہوں. کیوں؟ اللہ نے دو راستے دکھا دیے، اور اللہ نے کہا کہ ان راستوں سے ہوتا ہوا نا انسان اب انسان بن گیا. راستے دو دکھا دیے، منزل آگ کی. موت کے بعد، کس کے بعد؟ موت کے بعد مرنا نہیں، مرنا ہے نا. موت کے بعد ادھر دیکھ، موت کے بعد اللہ نے منزل دکھا دی. منزل کیا؟ جنت. کیا؟ جنت. اور دوزخ بھی تو منزل ہے. اللہ نے کیا دکھا دی؟ ادھر دیکھ، اللہ نے کیا دکھا دی؟ منزلیں. کیا منزل؟ اب منزل، ایک منزل کیا ہے؟ جنت. ایک منزل کیا ہے؟ دوزخ. اب انسان کیا دوزخ میں جانا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. اچھا، اب اللہ نے دو راستے بتا دیے. وہ بھائی دیکھیے، آج ہم نے معصوم کو ڈسکس کیا. بچہ ہے، بچہ کم عمر کا بچہ ہے، ٹھیک ہے. اب اگر بچہ کم عمر کا ہے، اس کی جو کم عمری ہے وہ تو معصومی کی، ہاں ٹھیک ہے، نظامی ٹھیک ہے، معصومی کی ہے. اگر اس دوران موت بھی آ جائے تو بھی اللہ نے فرمایا میں اس کو بخش دوں. یعنی اللہ نے آپ کو، میری بات سن عبداللہ، اللہ نے آپ کو کہاں تک چھوٹ دی؟ معصومیت تک. یعنی دنیا میں آپ آ گئے، آپ نے ایک دور گزارا معصومیت کا. اس کے بعد بات پھر پیچھے جائے گی. کہاں جائے گی؟ نور پہ. اچھا، بات پھر نور پہ جائے گی. اچھا، نور بیٹھا، اب وہاں 72 بیٹھے. اب 72 کو نا ہم نے تھوڑا سا نا اس کو ڈسکس کر رہا. 72 کو ڈسکس کرنے کا نا مقصد کیا ہے؟ اصل میں یہ جو وجہ پیدا ہوئی نا نوری اور خاکی کی، یہ جو لڑائی شروع ہوئی نا، در حقیقت اس میں ان 72 میں سے ایک موصوف ایسے تھے ایک ہی، الحمدللہ 71 نے اتفاق کیا. ایک نے کہا نہیں جی نہیں، ان کو نا مسلمانوں کو نا ایک ایسی بحث میں ڈال دو. اچھا، اب نقصان کیا ہو رہا؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ اما ہاجرہ کے پاس کیا تھا عبداللہ؟ اما ہاجرہ کے پاس شیطان کیا کہا؟ بابے دے کام گئے، بابا اسماعیل نو لئی آندا، چھری بڑی چنگی چھری جا کے لب کے لے آندی ہے. اما ہاجرہ انہوں نے کہا ان کے لیے تو سب کچھ قربان.
چھری نہ چلی، اللہ نے وسیلہ پیدا کر دیا۔ یہاں وسیلے، وہ بھائی میری بات سنو، اللہ نے وسیلہ پیدا کیا جانور کو۔ عبداللہ، اللہ نے کس کو وسیلہ پیدا کیا؟ جانور کو، کہ تو جا وسیلہ میرے اسماعیل کو بچا۔ میری بات کا جواب مل گیا ہوگا آپ کو۔ وسیلہ، اب آگے وسیلے سے بھی انشاءاللہ یہ سارا نور ہی ہے۔ اس نور کو نا بڑا ڈیٹیل سے ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا، تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔